اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورۃ البقرہ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ جو کتاب میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے یہ 11ویں کلاس فرسٹ ایئر، ٹھیک ہے، 11 کلاس ترجمۃ القرآن کتاب کھولی ہے، ٹھیک ہے، اوپن ہے اس وقت میرے سامنے۔ اس کی 286 آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں۔ سورت مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کا لیکچر آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم نے اس کے سورت کا تعارف، علمی اور عملی نکات، یہ ساری چیزیں اور اس کے مضامین کا جو پہلا سیگمنٹ حصہ تھا اس کو الحمدللہ ہم نے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سورت کی کل 286 آیات ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہر حصے میں 50 آیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے حصے میں 50 آیات پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اس کے 4 یا 5 جو ہے نا وہ حصے بنیں گے، تو انشاءاللہ مکمل صورت آپ کو مل جائے گی پڑھنے کے لیے۔ لفظ بہ لفظ پڑھیں گے، سمجھنا ہے، ایک مرتبہ ضرور سننا ہے سارا، تاکہ صورت کا آپ کو کچھ نہ کچھ فہم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی غرض سے میں مکمل صورت انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ٹھیک ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ جو آپ پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کی طرف نازل فرمایا گیا اس پر۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن مر کے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو ترتیب بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کا ذہن کھلے اور قرآن کا فہم حاصل ہو۔ پہلے 5 آیات میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی محنت اور ثمرے کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ محنت اور ثمرے کے نتیجے میں جو لوگ، جو جماعت، ٹھیک ہے، جو عظیم، جو نفوس قدسیہ آپ کی محنت اور کے نتیجے میں جو مطلب ہے کہ آپ نے جنریٹ کی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ رسالت والے درخت پر جو پھل لگا ہے، عظیم پھل، ان کا اللہ نے ذکر فرما دیا پہلی 5 آیات میں، ٹھیک ہے، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی محنت کا نتیجہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ آگے دوسرے لوگوں کا ذکر ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم، ان پر برابر ہے یا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کافروں کا اللہ پاک نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ اچھا، یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا، اگر قرآن کے فہم کو حاصل نہ کریں تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شعوری مطالعہ، ہم کریں گے انشاءاللہ شعوری مطالعہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب بندہ حق کو سنتا ہے نا، اس کا دل گواہی دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک ایمان موجود ہے جو اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا تھا جس دن اس کو پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اندر والا جو ایمان ہے، عدالت ہے، وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جو بات میرے کان میں پہنچی ہے یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس حق کو سمجھ جانے کے بعد انسان پہچان لے، اندر کا ضمیر اس کا پہچان لے، اس حق کو پہچاننے کے بعد پھر دنیاوی غرضوں کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے یا کسی اور دنیاوی مقصد کی وجہ سے جب بندہ اس حق کو ٹھکراتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح ٹھکراتا جاتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے، جس طرح ٹھکراتا جاتا ہے وہ دور ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ پاک ہی جب وہ بار بار اللہ کی اس ہدایت والی نعمت کو ٹھکراتا ہے تو اللہ پاک اس سے خود پھر وہ ہدایت سمجھنے کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا پہلی مرتبہ وہ ہمارے حق کو ٹھکراتا ہے، پھر ہم اسے مہلت دیتے ہیں کہ شاید پھر سمجھ جائے، جب پھر ٹھکرا دیتا ہے، پھر ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر ہم اس پہ دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پھر ایسا پردہ اور مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر اس کے اندر حق داخل ہوتا ہی نہیں ہے، پھر وہ حق کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے سماعت پر، اور ان کی وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب
عذاب عظیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس من یقول، اچھا یہاں سے اب جو اگلا سلسلہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ پہلے اللہ پاک نے پہلی 5 آیات میں مومنین کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا ذکر فرما کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ 2 آیات میں یعنی ان کا بہت زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو پڑی، یہ تو 2 ٹوک فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نہ تو مومن ہے اور نہ ہی کافر ہیں، ٹھیک ہے، ہیں اصل میں کافر لیکن ظاہر میں وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہیں، بین ہیں، ان لوگوں کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وما هم بمؤمنین، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ کے ہم آگے چلیں گے۔ بعض وقت بندہ ایسے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ایسی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے، ایسی لائن پہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو لائن اصل میں منافقت کی ہوتی ہے، لیکن بندے کو شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھ اپنے آپ کو ایماندار رہا ہوتا ہے۔ یہی بات تھی ان بے شعور منافقین کی کہ وہ اصل میں سمجھ رہے تھے پہلے سٹیپ میں، ٹھیک ہے نا، پہلے سٹیپ میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اصل میں ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ جس رستے پہ ہم چلے ہیں یہ ایمان کا رستہ نہیں ہے، یہ منافقین کا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، کس کی؟ نفاق کی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی اس مرض کو زیادہ کر دیا، یعنی جب انہوں نے اپنے اس ڈگر پر چلتے رہے اور مزید آگے بڑھتے رہے تو پھر آہستہ آہستہ ان کی مرض زیادہ ہوتی رہی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یہی تو اصل میں فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ پھر آ گیا، لیکن شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ان کو کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ فساد کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، اس طرح تم بھی ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے دیگر صحابہ ایمان لائے ہیں اسی طرح اپنے ایمان کا مظاہرہ کرو۔ تو قالوا، وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف اصل میں کہتے کیوں تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ جہاد کے لیے کہتے اسی وقت نکلنے کو تیار کر رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ اتنی بے وقوفی کہ جب بھی اشارہ ہو اپنا مال سارا قربان کر دیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ نہیں۔ ہاں کلمہ صرف پڑھنا، آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ جب کلمے کی بات ہو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم یہ، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو جو کہتے ہیں نہیں جی سمجھ کے چلو، جو میچور قسم کے لوگ ہیں سمجھ کے چلو جی ٹھیک ہے اسلام ہے، یہ دین کا رستہ ہے، لیکن خرچ اتنا کرو کہ آپ جو خود غریب نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں لوگ آج بھی لوگوں کے دل میں ہیں کہ یہ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں بے وقوفی ہے، لیکن جی وہ تو اتنا بے وقوف ہے، یہ کر گیا وہ کر گیا خرچ۔ تو یہی منافقین بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ تو بے وقوف ہے کہ جب بھی پیغمبر علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں اسی وقت بھاگنے کو شروع ہو جاتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں خبردار، الا انہم هم السفہاء، بے وقوف تو تم ہو، یہ تو اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے اصل میں اللہ پاک کی رحمت کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن بیوقوف تو تم ہو کہ تم دنیا کو اپنے پاس رکھ رہے ہو اور آخرت کا اس کے مقابلے میں سودا کر رہے ہو، آخرت کو ضائع کر رہے ہو۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تیسری مرتبہ پھر آ گیا، پہلے 2 مرتبہ آ گیا لا یشعرون، یہاں پہ آ گیا لا یعلمون، لیکن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فَإِذَا، آج بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، ٹھیک ہے، اصل میں جو پتہ اس وقت مومن کا لگتا ہے جب اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے، مال آئے تو وہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، جان کی قربانی کا وقت آئے تو وہ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس وقت اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے تو قرآن کی ان آیات کے مطابق وہ اصل پکا مومن نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں نفاق موجود ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہی منافق تھے، آج کوئی منافق نہیں ہو سکتا، آج بھی عملی نفاق لوگوں میں موجود ہے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمانداروں کو تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے سرداروں شیطانوں کی طرف جمع ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، اور چوری صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس صرف ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، یہ کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں دھکیل دیتا ہے وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکے رہیں یعنی مزید اللہ پاک دھکا مارتا، ٹھیک ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، آخر یہ بھی تو کوئی سوچ کے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ تجارت کر رہے تھے نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو ہدایت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ہدایت دے کے ضلالت خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، بس نہیں نفع دے گی ان کی تجارت ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، مثال اس بندے کی طرح جس نے تاریکی میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو سلب کر دیا، ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ پورا عرب اس وقت کفر کے اندھیرے میں تھا، اس وقت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو آپ نے نور کی توحید کی روشنی جو ہے آپ نے جلا دی، آگ جلا دی، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، پورا جزیرہ نما عرب روشن ہو گیا۔ لیکن پھر ان لوگوں کی بدقسمتی کہ پھر بھی ان لوگوں کو روشنی کا کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا، ان کی آنکھیں سلب ہو گئی۔ ان کافروں کی بات ہو رہی جو پہلے اندھیرے میں تھے، روشنی ہونے کے بعد ان کی آنکھیں چلی گئی، ان کو نور کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سم بکم عمی، ٹھیک ہے، وہ بہرے ہیں گنگے ہیں، سم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ ہدایت کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ او کصیب، یا اس بارش کی طرح، من السماء، جو آسمان سے اتری، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ظاہر بات ہے جب بارش ہوتی ہے اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، ورعد، اور بادل بھی ہیں، وقرق، اور بجلی بھی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے باعث، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کڑک کے باعث اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں یہاں بھی مثال بیان کی کہ جو آسمان سے رحمت بارش نازل ہوتی ہے، یعنی آسمان سے نور ہدایت نازل ہو رہا ہے، پیغمبر آیا ہے اور کتاب نازل ہو رہی ہے، تو اس میں تنگیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، دین کے راستے میں تنگی بھی ہے، کہیں کڑک کا اور بجلی اور بادل کا اللہ نے مثال دے کے یہ فرمایا کہ رحمت اترتی ہے تو اس میں تنگیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ نہیں زیادہ چل سکتے، تنگیوں کو برداشت کر سکتے، جن کے اندر ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں لے لیتے ہیں، گویا کہ وہ ان تنگیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اسلام کے راستے پہ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، مرنا تو انہوں نے ہے ہی ہے، جتنا مرضی ڈرتے رہیں۔ یقاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے کوئی چانن ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی روشنی ہو جاتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب کہیں اسلام کو فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت کا کوئی مزہ آتا ہے تو پھر ساتھ چلتے ہیں، جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ ان کی آنکھیں جاتی رہتی، ان کے کان ہی اللہ ختم کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو بھی، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا حصہ جو شروع ہو رہا ہے، پہلے آپ نے اللہ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، ایماندار، مومنین، کافر، ٹھیک ہے، پھر آپ کی کچھ مثالیں دے کے رسالت کا بھی ذکر ساتھ فرما دیا، آگے اللہ کی عبادت کا بھی ذکر ہوگا اور کچھ رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس اللہ کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ عبادت کے بدلے میں آپ کو تقوی نصیب ہو جائے۔ الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض فراشا، ٹھیک ہے، آگے اللہ اپنی ربوبیت کے دلائل پیش کر رہا ہے کہ اصل میں رب ہوں کیوں، میں عبادت کے لائق ہوں کیوں، ٹھیک ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، سب سے بڑی بات ہے کہ جس زمین پر چلتے پھرتے ہو، ہل چلاتے ہو، کنویں نکالتے ہو، نہریں نکالتے ہو، کھانے پینے کا تمام انتظام جس زمین کے اندر سے ہوتا ہے وہ زمین اللہ نے بچھائی ہے، پہلی بات۔ والسماء بناء، اور پھر جس آسمان سے پانی برستا ہے اور جو چھت تمہارے اوپر ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ترین، وہ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ وانزل من السماء، پھر آسمان سے نازل کیا، ماء پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا، پھر اسی پانی کے ساتھ تمہارے لیے اس نے رزق نکالا، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، تو اللہ کے لیے نہ تم بناؤ، اندادن، کوئی بھی اس کا شریک، ٹھیک ہے،
ند کہتے ہیں اپوزٹ، شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں بنانا۔ وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔ وان کنتم، اور اگر آگے ہوگی رسالت کی حقانیت، ٹھیک ہے، رسالت اور کتاب جو آسمان سے اتری اس کی حقانیت۔ وان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس بات کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہماری بھی زبان مادری عربی ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وادعوا شہداءکم، اور تمہیں کھلی چھٹی ہے کہ اپنے تمام کے تمام جو ہے مددگار اکٹھے کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اکٹھے کر کے پھر دیکھو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو۔ فإن لم تفعلوا،